بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ پورے پاکستان میں بڑے کہتے ہیں بڑی مذہبی طریقے سے بڑے ہی جوش و خروش سے 12 ربیع الاول منایا گیا، لیکن ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے کوئٹہ میں، مستور میں، کوڑا خٹر میں۔ یہ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ایک دھماکہ ہوا ہے، تو دہشت گردوں نے دوبارہ پاکستان کو دیکھیں ایک مذہبی اتوار تھا ہمارا، تو پورے پاکستان میں جو 12 ربیع الاول بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا تھا، تو اس میں ایک افسوسناک واقعہ ایڈ ہوا ہے دہشت گردوں کی طرف سے۔ ابھی تک تو علم نہیں ہو سکا، لیکن مقامی تھانہ دار کی جو انفارمیشن ہے کہ وہ خود کش دھماکہ تھا، جس میں ایک ڈی ایس پی بھی اور کچھ پولیس کے اہلکار بھی شامل تھے، کیونکہ یہ تھانے کے قریب ہی مسجد تھی، اور جس میں جو ڈی ایس پی نواز کشتوری ہیں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں، اور ابھی تک تو جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 13 نمازی شہید ہوئے ہیں اور 70 کے قریب زخمی ہیں۔ ابھی ظاہری بات ہے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی حتمی نتائج جو آتے ہیں، کیا جو حتمی رپورٹ ہے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہسپتالوں میں منتقل ہوئے ہیں۔ کوئٹہ کے تمام ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی درجات میں بلندی عطا فرمائے، جو زخمی ہیں وہ جلد سے داغ ہوں۔ گورنمنٹ کو چاہیے جو زخمی ہیں ان کی ویلفیئر کرے، ان کو سپورٹ کرے، اور اس تمام معاملے کو انکوائری کرے یہ واقعہ کہاں سے ہوا ہے، کیونکہ بالکل کوئٹہ میں ہوا ہے، اور کوئٹہ سے ہمارا بارڈر 2 ملکوں سے لگتا ہے، افغانستان سے بھی اور ایران سے بھی۔ ابھی تک کسی بھی کہتے ہیں نا کسی دہشت گرد تنظیم نے اس کو ذمہ داری نہیں لی۔ یہ ابھی ظاہر بات ہے انکوائری ہوگی، اور جو خود کش تھا اس کے ڈی این اے ٹیسٹ ہوں گے، یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، یہ کافی سارے معاملات ہیں، پھر اس کی شناخت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی ذاتی دشمنی ہوگی، آپ کو پتہ پولیس کی اور عوام میں آج کل دشمنی عام پائی جاتی ہے، بہت زیادہ کہتے ہیں نا انصافیاں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، پھر لوگ اس طرح کے ہتھ کنڈے کر جاتے ہیں۔ لیکن خودکش والا حملہ یہ بہت ذرا ہائی لیول کا ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹے لیول کا گولی مار دینا کسی کو اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، لیکن خودکش حملہ اس کے پیچھے باقاعدہ طور پر دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں جو اس طرح کا ایک واقعہ رونما کرواتی ہیں۔ تو یہ تو ابھی کسی دہشت گرد تنظیم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ہوگا پھر پتہ چلے گا، لیکن الزام تو ڈائریکٹ ظاہری بات ہے افغانستان پہ جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی ساری پلاننگ اور سپورٹ سب افغانستان سے ہوتی ہے۔ تو ابھی ہمارے اداروں کو فوراً اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور وہ دیکھنا چاہیے کیا اس میں جو کہ کون کون سے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا الیکشن کا گہما گامی ہے۔ کاکڑ صاحب پھر آج بی بی سی اردو کو انٹرویو دے رہے تھے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو گورنمنٹ عدالتیں ریلیف نہیں دیں گے تو ہم نہیں دیں گے۔ وہ ایک ہی بیانیہ بنا رہے ہیں کہ الیکشن عمران خان کے بغیر ہوگا۔ یہ ان کی سوچ ہے کہ الیکشن عمران خان کے بغیر ہوگا، یہ عوام سڑکوں پہ ہوگی۔ یہ کاکڑ صاحب جو ابھی کہہ رہے ہیں یہ وہی کاکڑ ہے جو عمران خان کے ملنے کے لیے لوگوں کی منتیں کر رہا تھا، میری عمران خان سے ایک دفعہ ملاقات کروا دے۔ چھوٹی سوچ کا بندہ ہے، بڑی سیٹ پہ بٹھا دیا گیا ہے، لیکن اس کا چوتھا انٹرویو ہے جس میں یہ اسی ہی بات کو زور دے رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن گہما گامی ہوگی، لیکن پی ٹی آئی کے بغیر ہوگی۔ پی ٹی آئی الیکشن کی گہما گہمی بھی نہیں کر سکتی۔ دیکھیں کل بھی جو کرک میں جلسہ ہوا پی ٹی آئی کا، الیکشن کا دور ہے، نہیں کرنے دیا گیا، پولیس نے شیلنگ کی، سارا کچھ کیا، پھر اس کا رسپانس آیا، حلقے میں جلسے میں تھوڑے لوگ تھے، لیکن جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو کرک پورا نکل آیا، پھر ان کو معافیاں تلافیاں مانگنی پڑی۔ ابھی اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو ملک میں بڑا کہتے ہیں نا ایک بحران جنم لے گا، پوری دنیا میں ایک کیا میسج جائے گا کہ پاکستان میں ایک خاص طبقے کو ہی الیکشن کی اجازت ہے۔ جو نئے سروے آ رہے ہیں یہ بھی بڑے کہتے ہیں حیران کن ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ، جو میری اطلاعات کے مطابق یہ سروے غلط ہیں، یہ سروے ٹھیک ہی نہیں ہے۔ جس طرح کی سروے آئے ہیں کہ آپ کو کس پہ ڈیپینڈ ہے، پولیس پہ کون اعتماد کرتا ہے، مجھے یہ بتائیں، کون سا اس وقت پاکستانی ہے جو اس ادارے سے اعتماد کرتا ہے؟ آپ تھانے میں جائیں، پیسے کے بغیر وہ بات نہیں کرتے۔ ہم پولیس کو دیکھتے ہیں عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ لوگ آئیں گے، پیسہ مانگیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے ہم سے، انصاف دینے کے بجائے۔ مسئلہ ہے کہ پاکستان کا سب سے فیلئر ترین ادارہ ہمارا پولیس کا ہے، اور اس کو نمبر 1 کروا دیا، میڈیا کو ساتھ میں نمبر، میڈیا تو ہے چور ہے، لیکن باقی دیکھیں کہ عوامی مقبولیت دیکھیں، بلاول کو انہوں نے صف سے ہی نکلوا دیا۔ عمران خان کو پہلے نمبر پہ مجبوری تھی، دوسرے تیسرے کر نہیں سکتے تھے، تو لیکن شرح کم کروا دی۔ دیکھیں پہلا سروے ہے اس میں عمران خان کی مقبولیت 65% تھی، نون لیگ کی 42% تھی،
دوسرے سروے میں نون لیگ کی 45 کروائی انہوں نے، 33% بڑھائی، اور عمران خان کی انہوں نے 55 کر دی، ٹھیک ہے. اور دیکھیں دونوں سروے میں بلاول نہیں ہے، اور جو طریقے لبیک ہے یہ اس کو تیسرے نمبر پہ لے آئیں ایک سروے میں، اور دوسرے سروے میں دوسرے نمبر پہ لے آئیں. یہ ابھی آنے والا وقت بتا رہا ہے کہ تاریخ لبیک سیاسی ڈنڈ ڈال دے گی پی ٹی آئی کو بھی، نون لیگ کو بھی، اور پیپل پارٹی کو بھی، کیونکہ یہ سب کے ڈسے ہوئے ہیں. ان کے پہ اوپر احتجاج کہتے ہیں نا تشدد نون لیگ نے بھی کیا ہوا ہے. لاہور میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ان کے 5-6 جوان شہید ہو گئے تھے، وہ بھی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی، لیکن اس کے پیچھے بعد میں پی ٹی آئی انہوں نے کہا تھا ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ جن کا ہاتھ ہے ان سے بات کریں. وہ ایک سوچی سمجھی ایک پلاننگ تھی، پی ٹی آئی کے ہاتھ گندے کرنے تھے، کیونکہ باقی سب کے ہاتھ گندے ہو چکے تھے ٹی ایل پی پہ، صرف پی ٹی آئی کے رہتے تھے. انہوں نے جان بوجھ کے یہ گیم کی تاکہ پی ٹی آئی کے 6 بندے، بتایا کیوں نہیں آج تک انہوں نے سعد رضوی کو کیوں گرفتار کیا؟ اس وقت پولیس کو ایسی کیا مجبوری تھی کہ وہ سعد رضوی کو گرفتار کیا لگے گی؟ پھر کچھ دنوں بعد چھوڑ دیا ضمانت پہ، پھر اس کے بعد وہ چابی والا کھلونا بن گیا، جب چاہے چابی دیتے تھے وہ سٹارٹ ہو جاتا تھا. وہ 10 روپے پٹرول مہنگا ہونے پہ کہتے ہیں نا دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کو آ جاتا تھا. خیبر سے لے کے کراچی تک اور کوئٹہ سے لے کے کشمیر تک جلوس اور دھرنے کر رہا تھا. جہاں 58 روپے پٹرول مہنگا ہو گیا اس کی زبان سے سی تک نہ نکلی. کیا اب عوام کی ہمدردیاں نہیں تھی؟ یہ سب سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ ہو رہے تھے. ٹی ایل پی کے نوجوانوں کو بھی چاہیے اس طرح کسی کے ہاتھ میں نہ کھیلیں، حقائق دیکھیں، گراؤنڈ میں حقائق کیا ہیں. کیا واقعی ان کا لیڈر ایک جو ان کے والد صاحب تھے وہ ایک کھڑے آدمی تھے، وہ کسی کے ساتھ کہتے ہیں نا لپٹی لگی نہیں رکھتے تھے، سناتے تھے. لیکن یہ بندہ دیکھیں اس کے پاس فارچونر کہاں سے آئی، پراڑوں کدھر سے آ رہی ہیں، ایسے کون سے ذرائع آمدن تھے جس سے یہ خرید رہا ہے؟ کوئی فنڈز نہیں ہے، کوئی فنڈ کی ڈیٹیلز نہیں ہے ان کے پاس. کہتے ہیں نا سارا وہ ایک پوری ابھی یہ کھڑے ہو رہے ہیں. پہلے کہتے ہیں یہ منظم ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا بڑا بندہ ہی نہیں ہے. پہلی بات ہے ان کو اپنے ساتھ سیاسی لیول پہ کچھ بندے جوڑنے ہوں گے جو ان کا سیاسی قد اونچا کریں. جس طرح شاہ محمود قریشی کے آنے سے عمران خان کا قد اونچا ہو گیا تھا. کیوں؟ اس کے آنے سے ایک بڑا نام تھا، شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ رہ چکے تھے، اس کے آنے سے پی ٹی آئی میں جان آ گئی تھی. 2013 میں دھاندلی نہ ہوتی، اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دیتی نون لیگ کا، عمران خان واضح جیت دیتا. ابھی مجبوری تھی 2018 میں، مقبولیت بہت زیادہ تھی، 170-80 کی سیٹیں سے کاٹا مار گیا. آپ دیکھیں کہ اس میں مارجن کتنا تھا، 1500 2000 کا 1000 کا مارجن تھا. کچھ تو 100 ووٹ سے سیٹ آ رہا ہے پی ٹی آئی، جان مجھ کے ڈرامہ کیا. کچھ سیٹیں ایسی بھی تھی جو جیتی ہوئی تھی، دوبارہ ری کاؤنٹنگ میں پی ٹی آئی ہار گئی. جس طرح یہ جو سیٹ ہے گجرات کی کوٹلہ اربالی کی چودھری عابد رضا کی، یہ ہار گیا تھا، دوسرے دن یہ جیت گیا. ری کاؤنٹنگ میں اس کو 800 ووٹ اس کے فالتو ہو گئے. کیا سب یہ ایک ملی وقت گیم تھی. جان بوجھ کے پی ٹی آئی کی سیٹیں کم کیجیے، جو کم مارجن تھا وہ سیٹیں سب ہرا دی گئی جان بوجھ کے. جہاں مارجن زیادہ تھا وہاں انہوں نے دخل اندازی نہیں کی، کیونکہ پھنس جاتے، کیونکہ وہ لوگوں کے پاس بھی ووٹنگ کا ریزلٹس ہوتے ہیں، تو اس لیے پھنس سکتے تھے. بہرحال اللہ کرے پاکستان میں الیکشن فیئر ہوں، پی ٹی آئی اس میں باقاعدہ کے حصہ لے، کیونکہ سب کو کہتے ہیں نا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہے، اور پاکستان ترقی کی طرف جائے، یہ میری دعا ہے. مجھے نیکسٹ ویڈیو کو دوبارہ ملتا ہوں. اللہ حافظ.